تو اتنی زبردست ترغیب دی گئی ہے انسانی جان کی حفاظت کرنے کی کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے تو گویا سارے انسانوں کی جان بچا لی، اور جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا، یعنی کہ ایسا جرم اس شخص نے نہیں کیا تھا کہ اس کو قتل کیا جائے اور بلا وجہ قتل کر دیا، وہ ایسا ہے جیسے اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ اچھا اب یہ بتائیں، یہاں پہ بات فرمائی گئی ہے ایک انسان ہے بڑا ذہین، بڑا خوبصورت، بڑا صحت مند، اس کو قتل کر دیا، برا کیا نا، ایسا کیا نا جیسے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ ایک انسان ہے پاگل یا ہینڈی کیپڈ یا معذور، اسے قتل کر دیا تو کیا ہوگا؟ ٹھیک کیا؟ نہیں، کیا کیا؟ وہ بھی انسان ہی تھا نا، جان تو اس کی بھی ہے نا، روح تو اس کے اندر بھی ہے، اللہ نے بنایا ہے، اس کی جان نہیں لی جا سکتی صرف اس لیے کہ وہ پاگل ہے یا صرف اس لیے کہ وہ معذور ہے یا وہ ہینڈی کیپڈ ہے۔ تو یہ تو انسانی جان دراصل چیز ہے، اس کی یوٹیلائزیشن نہیں، اس کا استعمال نہیں ہے کہ ایک انسان بہت زیادہ ذہین ہے اور بہت اچھے اچھے کام کر سکتا ہے تو قتل مت کرو، اور ایک انسان جو ہے وہ ذہین نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے، دوسروں پر بوجھ ہے تو مار ڈالو، یہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں جس طرح یوتھنیزیا کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے ہاں سے مراد ہے ہم انسانوں میں، ویسٹ میں، کہ ایک شخص ہے بوڑھا ہو گیا ہے، دائم المریض ہے، مار ڈالو، کر سکتے ہیں اسسٹڈ سوسائڈ جس کو کہتے ہیں، کیا ڈاکٹرز یہ کر سکتے ہیں کام؟ ایک سپیکٹرم پہ آپ کو یہ ملے گا، اور دوسرے سپیکٹرم پر کیا ہے کہ ایک بچہ ہے جو پیدا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، لیکن پتہ یہ چل گیا کہ وہ بچہ نارمل نہیں ہے، کہتے ہیں مار ڈالو، ابورٹ کرا دو، کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے کیا یہ اجازت ہے؟ اور ڈاکٹرز کرتے ہیں یہ کام، تو نوبل پروفیشن کہا جاتا ہے کہ یہ تو جان بچانے والے ہیں۔ اور اس طرح تخصیص کرنا کہ صحت مند بچہ ہے تو پیدا ہونے دو، اور اگر معذور بچہ ہے تو ماں کے پیٹ میں ہی مار ڈالو، ماں کو قاتل بنا دیں اور ڈاکٹر قاتل بن جائیں، اور قتل سمجھتے بھی نہیں، انسانی ہمدردی کے نام پہ کرتے ہیں کہ ہم ماں کو ٹراما سے بچا رہے ہیں، اور جو ضمیر اس کو چٹکیاں لے گا ساری زندگی، اس کا کیا ہوگا؟ اس کی گارنٹی کون لے گا؟ یہ ڈاکٹرز کا کام نہیں ہے۔ ایبارشن سے لے کے یوتھینیسیا تک یہ پورا وائڈ اسپیکٹرم ہے ہمارے سامنے۔ ایک ان بورن بچہ اگر اب نارمل ہے اس کو ابورٹ نہیں کر سکتے، ایک انسان جو دائم المریض ہے اس کا یوتھینیسیا نہیں کر سکتے، اور ان دونوں ایکسٹریمز کے درمیان جو باقی انسان ہیں ان کو نہیں مار ڈالا جا سکتا۔ الحمدللہ ہمارے اپنے خاندان میں کچھ لوگ ہیں نارمل نہیں ہیں، ذہنی طور پہ بھی بہت سلو ہیں اور جسمانی طور پہ بھی بہت سلو ہیں۔ تو اس دن کو ڈسکشن ہو رہا تھا، میں اپنے ہسبینڈ سے بات کر رہی تھی، الحمدللہ میرے شوہر کی خالہ ہیں، میں اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی تھی کہ اگر نانی ماں کو پتا ہوتا کہ ایسی بچی میرے یہاں ہونے والی ہے اور اللہ نہ کرے وہ ان کو ابورٹ کرا دیتی، تو اتنے لوگ جو آج ان کا خیال کر رہے ہیں سب اجر سے محروم ہوتے، نیکی کا موقع نہ رہتا کتنے سارے لوگوں کے لیے۔ ایسے ٹوٹے پھوٹے لوگوں کا خیال کرنا ہی تو اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا نا۔ ایک صحت مند انسان ہے، وہ تو ہماری ضرورت ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ تو نہ کسی پر بوجھ ہے اور نہ کسی کے لیے مشکل کا سبب ہے۔ اور ایک انسان ٹوٹا پھوٹا، اس لیے اس کا خیال کرنا کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا، خود نہیں بنایا اس نے اپنے آپ کو۔ ہم تو اتنے امبیرس ہو جاتے ہیں کہ ہم تو ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہتے اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے۔ اللہ کی مخلوق ہے، ہم کیسے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر سکتے ہیں ان لوگوں سے؟ تو انسان کی جان کی بات کی گئی ہے، نارمل، ایب نارمل، ہینڈی کیپڈ، ہیلدی، اس کی بات نہیں کی گئی۔ تو یہ ڈاکٹرز کا سوچنے کا مقام ہے ہمارے ہاں، اور خاص طور پہ گائنیکالوجسٹس کے لیے، کہ وہ کیسے ایک انسانی جان کو ابورٹ کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں یا مشورہ دے سکتی ہیں، صرف اس لیے کہ ان کے خیال میں بچہ اب نارمل ہے۔ یہ تو نہیں کر سکتے، چاہے 99.99% ثبوت ان کو مل جائے تب بھی وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اویئرنیس ہمیں کریٹ کرنا ہے نا، جو آپ میں سے ڈاکٹرز ہیں اور آپ اگر جانتی ہیں گائنیکالوجسٹ وغیرہ کو، یہ آپ کا جہاد ہے، آپ ان سے بات کیجئے۔ ماں کو صبر کی تلقین کرنی چاہیے، نہ یہ کہ ماں کے ساتھ انتہا سے زیادہ ہمدردیاں کر کر کے اور خوفناک مستقبل کی تصویریں دکھا دکھا کے کہ ایسا اب نارمل ہوگا، یوں تم پہ مشکل پڑے گی، تم نفسیاتی مریض بن جاؤ گی، کہ ماں کی رہی سے ہی ہمت ختم کر دی جائے۔ اللہ کے حوالے کرنا چاہیے نا۔ انسانی جان کی بہت سینکٹیٹی ہے، ڈگنیٹی آف ہیومن لائف ہے۔ انسان ہے، وہ انسان ہے، اب نارمل ہے تو کیا انسان نہیں ہوگا؟
ہٹلر نے تو یہی کیا تھا. اس نے کہا تھا جتنے ایب نارمل ہیں، جتنے پاگل ہیں، اس نے سب کو مروا دیا تھا. ملینز کے حساب سے اس کے ہاں پاگل ریٹارڈڈ لوگ مار دیے گئے. اللہ کیا اجر پائے گا کیا؟ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے بنایا. ماں جس کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہوتا ہے، ماں نہیں اس پہ اختیار رکھتی. ہم یا ہمارے والدین کل کو اللہ نہ کرے اس ویجیٹیبل سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں تو کیا ہم مار ڈالیں گے ان کو؟ نعوذ باللہ. ٹیوبز لگی ہوتی ہیں، کوما کے اندر پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کو مشینز کے اوپر ہک کر کے رکھتے ہیں، ان کی تو جان نہیں لیتے اور نہ لینی چاہیے. حتی الامکان ڈاکٹرز کی تو کوشش ہونی چاہیے جان بچانے کی. ان کو اس سے مطلب نہیں کہ یہ باقی لوگوں کے لیے کارآمد رہے گا، یہ باقی لوگوں کے لیے ناکارہ رہے گا، یہ ہیومن ویجیٹیبل بنے گا یا یہ کوئی جینیس بنے گا، ہمیں اس سے مطلب نہیں. اسٹیون ہاکنگز کو آپ نے دیکھا ہے، ٹوٹلی پیرالائزڈ ہے، 2 انگلیاں کام کرتی ہیں اس کی صرف. بعد میں یہ النس اس کے اندر آئی ہے، وہ اس طرح پیرالائز ہوا. تو کتنا بڑا جینیس ہے. آئنسٹائن کے بعد کہتے ہیں جو برین آیا ہے وہ اسٹیون ہاکنگز کا برین ہے. تو مار ڈالیں اس کو. عجیب ہم نے معیار بنا لیے ہیں نا فزیکل پرفیکشن کے اور مینٹل پرفیکشن کے. تو یہ بہت ہی خوبصورت، بہت اہم آیت ہے اور سوچنے کا مقام ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جو کسی بھی طرح سے انسانی جانوں کے ساتھ انوالو رہتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں یا لائرز ہیں. اور خود ذاتی طور پہ ہمیں ذمہ داری لینی ہے اپنے اپنے اعمال کی. اب آگے کن حالات میں کیا کیا جانا چاہیے؟ جرائم اگر بڑھ رہے ہوں یا فساد ہو رہا ہو دنیا میں، اس کے بارے میں آگے کچھ احکامات آ رہے ہیں. فرمایا آیت نمبر 33، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا اصولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں. یہ ذلت اور رسوائی ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑی سزا ہے. آیت 34، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب یہاں پر جو ذکر آیا ہے ان 2 آیات میں، جس کو ہم کہتے ہیں نا ہائی وے رابری، بریگینڈز جو ہوتے ہیں، ڈاکوؤں کے جو گینگز ہوتے ہیں، یہ انڈیویجول چوری کی بات نہیں کی جا رہی. انفرادی چوری، چھوٹی موٹی چوری کر لی، پیسہ اٹھا لیا، اکیلے کسی فرد نے چور بن گیا، اس کا ذکر نہیں. یہ گینگز کا ذکر ہے جو پورے گروہ کے گروہ بنتے ہیں، پہ وہ ڈاکہ، قتل، غارت گری، یہ سارے کام کرتے ہیں. اس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر. ان کے بارے میں فرمایا کہ جو اس طرح سے زمین میں فساد مچائیں. اور دیکھیں کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، اب ہو سکتا ہے کہ ایک ڈاکہ ہے، اس کے ساتھ اور کئی جرائم جو ہیں وہ وابستہ ہو گئے ہوں. کہیں ڈاکہ بھی ڈالا، کسی کو قتل بھی کر دیا، یا اغوا کر لیا کسی کو، یا کسی کی عزت پہ حملہ کر دیا. کئی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، یا کسی کو ٹارچر کیا. آپ نے سنے ہوں گے قصے اس قسم کے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جرم کتنا بھیانک، کتنا گھناؤنا ہے. کیا کمپاؤنڈ کرائم ہے؟ کیا مرکب جرم کیا گیا؟ ایک چوری کے ساتھ اور کئی جرائم ہیں، جان لی یا عزت لی یا کسی کو تکلیف جسمانی پہنچائی. اس کے حساب سے جو سزائیں یہاں ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے ایک یا ساری سزائیں دی جا سکتی ہیں. سمجھ آئی آپ کو بات؟ اگر اس نے صرف چوری کی ہے تو چلو، ایک گینگ نے چوری کی ہے، اب کیا ہوگا کہ جو ایک پورا گینگ ہے، ایک پورا گروہ ہے، اس میں سے انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ تم چوری کرو، ان سب کی اجازت، اپروول شامل تھی اس کے اندر. اب اگر پکڑا گیا وہ ایک آدمی اور پورا گروہ پکڑا گیا، سارے گروہ کے آدمیوں کو وہ سزا دی جائے گی، اکیلے کو نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ وہ پورا گینگ تھا ایک. اب اگر چوری کے ساتھ کسی کو قتل بھی کر دیا انہوں نے، تو ان سزاؤں کو کمپاؤنڈ کیا جائے گا جو یہاں پر بات کی گئی ہے کہ وہ
قتل کیے جائیں گے یا سولی چڑھائے جائیں گے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں گے یا ان کو ملک بدر کر دیا جائے گا. جرم کی شدت کو دیکھتے ہوئے کوئی کمبینیشن ان سزاؤں کی دی جا سکتی ہے. جہاں تک ينفوا فی الارض کا تعلق ہے، زمین سے نکالنا، جلا وطن کرنا جس کو ہم کہتے ہیں ایگزائل کر دینا، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کہیں اور نکالا گیا تو وہاں کے لوگوں کو یہ تنگ کریں گے جا کر، تو لہٰذا زمین سے نکالنے سے انہوں نے مطلب یہ لیا کہ قید خانے میں یا جیل میں اس کو بند کر دینا چاہیے. اب جو سزا ایسے گینگ کو دنیا میں دے دی گئی تو اس سے اگر کسی کو قتل کیا تھا یا کسی کی عزت لی تھی تو وہ زندگی یا عزت واپس تو نہیں آ سکتی. لہٰذا دنیا میں سزا بھگت کے بھی حساب تو بے باک نہ ہوا، حساب تو پورا نہ ہوا. تو دنیا کی سزا تو یہ ہے، خزی فی الآخرہ الگ ہے. وہ تو اللہ قیامت ہی میں ان کو سزا دے گا اور ان کا معاملہ چکائے گا، اللہ یہ کہ انہوں نے توبہ کر لی ہو. اب اس میں کیا ہے جو اللہ کا ذکر کیا گیا کہ ایک گینگ ہے وہ اس طرح فساد مچاتا ہے اور حکومت کے گھیرے میں آنے سے پہلے خود اس نے ہتھیار ڈال دیے، اس نے گیو اپ کر دیا اپنے آپ کو، اس لیے کہ بہت ڈاکے ڈال چکے، بہت خون ریزی فساد کر چکے، ڈیسپریٹ تو ہو ہی گئے. تو بہتر ہے ان کو کچھ امید دلا دی جائے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو حکومت کے حوالے کر دیا تو تمہارا ڈاکہ، یہ سارے جو تم نے جرم کیے ہیں ان کی معافی ہو جائے گی، تمہیں ان کی سزا نہیں دی جائے گی. اس لیے کہ ایک فرد اگر چوری کرتا ہے یا ڈاکہ ڈالتا ہے اس پہ قابو پانا آسان ہے، پورے گینگ کو قابو میں کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو اگر انہوں نے خود اپنے آپ کو حکومت کے حوالے کر دیا اس سے پہلے کہ حکومت گرفتار کرے تو ان کے لیے پھر معافی کی امید ہے. حارث بن بدر ایک شخص تھا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اس نے بغاوت کی، نکل گیا، ڈاکہ ڈالتا رہا اور چوریاں کرتا رہا، پھر توبہ کر کے خود ہی واپس آ گیا. علی رضی اللہ عنہ نے اس کو معاف کر دیا. اسی طرح مروان بن حکم کے زمانے میں علی اسدی ایک شخص تھا، وہ بھی یہی کام کیا کرتا تھا. اس نے کہیں آیت سن لی کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے کہ اپنی جانوں پر اسراف کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. یہ سن کر وہ واپس آیا اور اس نے اپنے آپ کو خود سرنڈر کر دیا، حکومت کے حوالے کر دیا. تو ایسی صورت میں ان کو پھر معاف کر دینے کی ہی ترغیب دی جا رہی ہے. لیکن اگر کسی کا ذاتی نقصان کیا ہے، مراد ہے کہ قتل کیا ہے کسی کو، اب اس کی سزا پھر اس کے حساب سے جو ہے وہ دی جائے گی، لیکن حکومت اپنی طرف سے سزا نہیں دے گی. آیت نمبر 33-34 میں ہم نے محاربہ کی سزا کا ذکر پڑھا. ایک ہوتا ہے مقاتلہ، قتال جس کو کہا جاتا ہے. قتال کیا ہوتا ہے کہ آمنے سامنے دو فوجیں کھڑی ہوں اور ان کی کھلم کھلا جنگ ہو رہی ہو. قتال میں اور محاربہ میں فرق ہوتا ہے. محاربہ کا مادہ ہا را با ہے، مطلب ہوتا ہے کوئی چیز چھین لینا، سنیچ کر لینا. اور محاربہ کی ضد اس کا اینٹونیم ہے سلم، سلامتی. حربہ کی ضد ہے سلم، امن اور سلامتی. اسلام امن چاہتا ہے اور اسلامی معاشرے کے کچھ افراد اگر چھینا جھپٹی پر اتر آئیں، ڈاکے چوری پر اتر آئیں، بدامنی پھیلائیں تو اس کو پھر محاربہ کہا جاتا ہے. تو جیسے ہم نے بات کی تھی کہ محاربہ کا مطلب ہوتا ہے بدامنی پھیلانا، ہائی وے رابریز. یہ کوئی چھوٹی موٹی چوری کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوتا. اور جو سزا بھی یہاں بیان ہوئی، جیسے کہ ہم نے بات کر لی تھی کہ یہ چھوٹی موٹی چوری کی بات نہیں، گینگز کی بات کی جا رہی ہے جو پورے گینگز بن کے اور ڈاکے ڈالتے ہیں. تو یعنی مسلح ہو کر لوگوں پر ڈاکے ڈالنا اور حکومت کے قانون کو قوت کے ساتھ توڑنے والے لوگ. امن عامہ کو، اجتماعی امن کو، پیس کو، سوسائٹی کے پیس کو اجتماعی قوت کے ساتھ، کلیکٹیو پاور کے ساتھ یہ توڑتے ہیں. اس چیز کو محاربہ کہا جاتا ہے اور ہم نے اس میں اس کی سزا پڑھی.
یہ جو ہم نے سزا پڑھی ہے آیت نمبر 33 میں، اس کو حد کہا جاتا ہے شرعی قوانین کے تحت، ہا دال حد۔ تھوڑی سی ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ اسلام میں کس طرح سزائیں دی جاتی ہیں۔ سزا تو آپ نے پڑھ لی، اور ہم نے یہ بھی بات کر لی کہ یہ حد میں آتی ہے۔ اسلامی عدالت مختلف جرائم پر 3 طرح کی سزائیں دے سکتی ہے۔ کچھ جرائم ایسے ہیں جن پر کہ حد لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جن کو حدود کہا جاتا ہے۔ اب یہ حد کیا ہے؟ حد اسلامی شریعت میں اس سزا کو کہا جاتا ہے جو خاص جرائم پر اللہ نے مقرر کر دی۔ 4 سزاؤں پر حد جاری ہوتی ہے جو اللہ کی کتاب سے ثابت ہے، قرآن سے جو حد ثابت ہے۔ زنا کی حد ہے، ایڈلٹری کی، تہمت زنا کی حد ہے، چوری پر حد ہے، اور ڈاکے کے اوپر حد ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ نے اجماع کیا ہے شراب کی سزا پر 80 کوڑے، بعض 40 کوڑوں کے قائل ہیں اور بعض 80 کوڑوں کے قائل ہیں۔ اس کو بھی علماء حد ہی میں شامل کرتے ہیں۔ اب یہ وہ جرائم ہیں کہ جب تک کہ حکومت کے نوٹس میں نہ آئیں حکومت سزا نہیں دے گی، لیکن اگر حکومت کے نوٹس میں یہ جرائم آ گئے اور جو شہادت کا قانون ہے اس شہادت کے قانون کی روح سے جرم ثابت ہو گیا عدالت میں، اب حکومت ضرور سزا دے گی۔ حدود کو کوئی حاکم معاف نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اگر جس کے خلاف یہ جرم کیا گیا، مثال کے طور پہ کسی پر ڈاکہ ڈالا گیا یا کسی کی چوری کی گئی، کسی کا مال چوری کر لیا، اب جس کا مال چوری ہوا وہ کہتا ہے کہ میں معاف کر رہا ہوں، سمجھ آئی بات آپ کو؟ وہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت کے نوٹس میں بات آ گئی، بات ثابت ہو گئی، گواہیاں مل گئیں، ایویڈنس مل گیا، شہادت قائم ہو گئی۔ اب تو حد جاری ہوگی ہی ہوگی، چاہے جس کا مال چوری ہوا ہو وہ کہے کہ میں نہیں چاہتا کہ چور کا ہاتھ کٹے، لیکن اس سے حد معاف نہیں ہو سکتی۔ جس نے چوری کی وہ چوری کرنے کے بعد توبہ کر لے تو بھی دنیا کی سزا تو اس کی معاف نہیں ہوگی۔ اگر واقعی اس نے خلوص کے ساتھ توبہ کی ہے تو آخرت کا حساب صاف ہوتا چلا جائے گا، آخرت کا حساب اس کا صاف ہو جائے گا۔ تو یہ حدود ہیں۔ اور ہم نے ڈاکے کے بارے میں پڑھ لیا کہ اگر تو حکومت خود قابو پائے ڈاکوؤں کے اوپر تو ضرور سزا دے گی، اور اللہ کے ساتھ استثناء بیان فرما دیا گیا، ایکسیپشن بیان فرما دیا گیا کہ اگر ڈاکو خود ہی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، ہتھیار ڈال دیں، اپنے آپ کو حکومت کے حوالے کر دیں اس سے پہلے کہ حکومت ان پر قابو پائے، تو ان کی حد جو ہے جو یہاں بیان کی گئی وہ حد ان پر پھر جاری نہیں ہوگی۔ دوسری طرح کی سزا جو اسلامی عدالت مجرموں کو دیتی ہے ان کو قصاص کہا جاتا ہے۔ قصاص یہ قتل کے کیس میں ہوتا ہے۔ قتل کا اگر معاملہ ہوا تو قتل میں قصاص لیا جاتا ہے۔ اس میں جو مقتول کے وارث ہیں ان کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ قاتل کے بارے میں فیصلہ کریں کہ وہ اس کو بدلے میں قتل کروانا چاہتے ہیں یا وہ بدلے میں دیت لینا چاہتے ہیں، بلڈ منی، یا وہ اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ قصاص ہو گیا۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ کہ اس میں پھر انسانوں کے پاس اختیار ہے، چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مختلف زخموں میں بھی قصاص ہوتا ہے۔ کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، یہ زخم ہوا، جان تو نہ گئی لیکن جان جانے سے کم تر درجے کا نقصان پہنچایا جسمانی کسی کو، تو زخموں کے معاملے میں بھی قصاص کا قانون لاگو ہوتا ہے۔ جس کو زخم لگایا گیا اس کے پاس اختیار ہے، چاہے تو وہ بدلے میں ویسا ہی زخم لگائے، چاہے تو بدلے میں وہ کوئی رقم لینے پر راضی ہو جائے، کمپنسیشن لے لے پیسے کی صورت میں، چاہے تو بدلے میں معاف کر دے۔ یہ کب ہوگا؟ جب کہ یہ کیس جو ہے یہ عدالت میں پہنچ جائے گا۔ یہ ذاتی لیول پر چیزیں طے نہیں ہوں گی، قصاص کا معاملہ بھی
عدالت میں معاملہ چلا گیا، جرم ثابت ہو گیا، پوری قانونی کارروائی ہو گئی. اب اس کے بعد جس کو زخم لگایا گیا اس کے پاس ان 3 میں سے کوئی بھی ایک آپشن ہے، جس کو چاہے وہ ایکسرسائز کرے، یہ اس کا حق ہے. ان کو قصاص کہا جاتا ہے. تیسری چیز جو سزاؤں کے بارے میں آتی ہے وہ ہے تعزیر، عین سے تعزیر. یہ وہ جرائم ہیں، یہ وہ کرائمز ہیں کہ جن کے بارے میں نہ کوئی حد بیان ہوئی ہے اور نہ جن کا قصاص ہے. جو حکومت وقت ہے اور جو عدالت ہے اس زمانے کی، وہ اپنے ملک کے حالات کو، لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے مختلف جرائم پر جو اس زمانے میں کیے جا رہے ہوں، جرم ثابت ہونے کے بعد جو سزا دینا چاہے وہ خود سزا فکس کر لیتی ہے. یہاں پہ اختیار عدالت کا ہے کہ وہ کیا سزا دینا چاہتی ہے. ان کو تعزیر کہا جاتا ہے، تعزیرات. اب یہاں جو ہم نے بات پڑھی تھی آیت نمبر 33 میں، یہ تو حد ہے نا، یہ حد کا ذکر کیا جا رہا ہے. ڈاکے کی حد ہے یہاں جو بیان ہوئی. حکومت کے نوٹس میں ایک دفعہ اگر یہ بات آ جائے کہ اس طرح ڈاکہ ڈالا گیا اور وہ ڈاکہ ثابت ہو جائے، اب حکومت پر فرض ہے کہ وہ اس کو، سزا کو، اس حد کو نافذ کرے. حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے، عدالت کے پاس اختیار نہیں ہے کہ یہ حد وہ اپنی طرف سے ساقط کر دے. یہ نہیں کر سکتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، صحیح مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، کہ قبیلہ عقل اور عرینہ، یہ 2 قبائل تھے، عقل اور عرینہ، عین سے عرینہ، عین سے عقل. ان کے کچھ لوگ مدینے آئے، مدینے آ کر بیمار ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے سے باہر رہنے کا حکم دیا. کچھ آپ نے علاج ان کے لیے تجویز فرمایا. یہ لوگ مدینے سے باہر رہے، اونٹوں کے ذریعے آپ نے ان کا علاج تجویز فرمایا تھا، تو اونٹوں کے ذریعے انہوں نے اپنا علاج کیا، صحت مند ہو گئے. جب یہ صحت مند ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ مدینے سے باہر جو چرواہے اونٹ چرا رہے تھے، جو شیپرڈز تھے وہاں پر، ان چرواہوں کی آنکھوں میں لوہے کی سلائیاں پھیری انہوں نے، یعنی ان کو اندھا کیا، اور ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے، اور سارے اونٹ ان کے ہنکا کر لے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا، ثبوت سامنے موجود تھا، جس طرح چرواہوں کو انہوں نے مارا تھا اتنی بے رحمی کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل اور عرینہ، آپ نے ان 2 قبائل کے لوگوں کے پیچھے اپنے صحابہ کو روانہ فرمایا. مجرم پکڑے گئے. جب وہ پکڑے گئے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حکومت بھی تھے اور عدالت بھی تھے. جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان کو وہی سزا دی، وہی سلوک آپ نے ان کے ساتھ کیا جو انہوں نے چرواہوں کے ساتھ کیا تھا. یعنی ان مجرموں کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوائے گئے اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھروائیں اور میدان میں ان کو ڈال دیا گیا جہاں پہ وہ مر گئے. یعنی کہ حد تھی جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائی. اور یہ عین رحم کا تقاضا ہے. ہم بعض دفعہ رحم کا مطلب سمجھتے ہیں کہ جس کا جو جی چاہے کرتا رہے. اگر یہ رحم کا، یہ مرسی کا ڈیفینیشن بنایا جائے تو دنیا میں سارا فائدہ چوروں کو اور ڈاکوؤں کو اس سے ہوگا. تو یہ تو پھر رحم نہ ہوا کہ اس طرح رحم کو استعمال کیا جائے کہ قانون کو توڑنے والے اس سے خوب فائدہ اٹھائیں اور وہ ظلم اور بربریت پر جری ہو جائیں. وہ کیا رحم ہوا جو دوسرے کو ظالم بنا دے؟ یہ تو انسانوں کا ڈیفائن کیا ہوا رحم ہوتا ہے کہ مجرموں کے اوپر ان کو ترس آتا ہے. اللہ کا رحم ایسا نہیں ہے. اللہ کا رحم تو وہ ہے کہ جو ظالم کو ظلم سے روک دے. یہ ہے دراصل رحم، اور عام انسانوں کی زندگیاں امن میں آ جائیں. تو ایک ہم نے حد وہاں پر پڑھی. اب بیچ میں آپ دیکھیں اگلی حد آگے بیان ہوگی، چوری کی حد آگے بیان ہوگی، لیکن بیچ میں اتنی خوبصورت آیات ہیں جو آ رہی ہیں جس میں تقوی کی ترغیب دی جا رہی ہے لوگوں کو. یہ اسلام کا انداز ہے قانون بیان کرنے کا. ایک کے بعد ایک، سزاؤں کے بعد سزائیں قرآن بیان نہیں کرتا، خشک اور بے حسی کے ساتھ، خشکی اور بے حسی کے ساتھ بیان نہیں کرتا،
دنیا میں آپ کسی بھی عدالت کا قانون دیکھیں، اس کی زبان بھی خشک ہوتی ہے، کوئی اس میں جذباتی باتیں نہیں ہوتی، کوئی اللہ کی یاد نہیں دلائی جا رہی ہوتی، اس لیے کہ وہ دنیاوی قوانین ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب قانون بیان فرماتا ہے تو قانونی تربیت بھی ہو رہی ہے، اخلاقی تربیت بھی ہو رہی ہے۔ اس بات پر بھی زور ہے کہ اگر قانون ٹوٹ گیا تو کیا کرنا چاہیے، اب اگر جرم ہو گیا تو سزا کیا ہونی چاہیے، یہ بھی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو قانون توڑا گیا اس کی وجہ کیا تھی، اس کا انڈر لینگ کاز کیا تھا، اس کی جڑ بنیاد میں وجہ کیا ہے، اس کا بھی علاج کیا گیا۔ یہ ہے نا خوبصورت بیلنس اسلام کا، کہ یہ ہر طرح سے اصلاح کرتا چلا جاتا ہے تاکہ مجرم کو سزا مل جائے، لوگوں کی زندگی امن میں آ جائے، اور سزا اتنی عبرت ناک ہو کہ کوئی وڈ بھی مجرم بننے کی کوشش نہ کرے، جس کو ہم کہتے ہیں نا وانبی مجرم بننے کی اس کے اندر خواہش پیدا نہ ہو، جرم جو ہے گلیمرائز نہ ہو۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جرم گلیمرائز ہو گیا ہے، اس لیے مجرم بننا ایک فائدہ مند تجارت کی حیثیت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، ذہانت کی علامت بنتا چلا جا رہا ہے کہ کون کتنا ذہین مجرم بنتا ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا، تو سخت سزاؤں کے ذریعے لوگوں کی حوصلہ شکنی کی گئی کہ وہ جرم میں حصہ لیں، اور اس کے بعد کوئی وجہ اگر ہو کہ جو اندر ہی اندر کوئی غیر شعوری طور پہ انکانشیسلی اگر جرم کی طرف رجحان پیدا ہو رہا ہو تو اس کا بھی اندر ہی اندر علاج کر دیا جائے، اس سے پہلے کہ سمٹمز ظاہر ہوں۔ ہم جس کو کہتے ہیں نا پریونشن، اسلام کا جو مزاج ہے وہ سارے کا سارا پریونٹیو ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ پہلے مرض ہو جائے اس کے بعد علاج کیا جائے، اسلام چاہتا ہے کہ تقوی کے ذریعے سے پہلے ہی پریونشن ہو جائے اور بیماری پیدا نہ ہونے پائے۔ جو یہ ہم آیات پڑھ رہے ہیں جن میں سزاؤں کا ذکر ہے، تو یاد رکھیے سورہ مائدہ میں یہ نازل ہوئی ہیں، اور سورہ مائدہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی آخری صورتوں میں سے یہ صورت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ پہلے پورا نظام بنایا گیا، جب نظام پورا بن گیا، اسٹیبلش ہو گیا، تو نظام کی سسٹم کی حفاظت کے لیے پھر سزائیں مقرر کی گئیں۔ تو دراصل سزائیں جو ہیں وہ سسٹم کو سبسرو کرتی ہیں۔ پہلے نظام بنایا جاتا ہے اور اس نظام میں لوگوں کی خوشحالی کا، خوشی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ نظام ایسا بنایا جاتا ہے کہ جرم کرنا غیر ضروری ہو جائے۔ یہ لفظ آپ سمجھیں کہ جرم کرنا غیر ضروری ہو جائے۔ بعض دفعہ چوری ضرورت بن جاتی ہے لوگوں کی، اس لیے کہ حلال ذرائع سے ان کو کھانا نہیں مل رہا ہوتا، استحصال ہو رہا ہوتا ہے، ظلم ہو رہا ہوتا ہے ان کے اوپر، مجبوراً پھر وہ چوری کرتے ہیں۔ یا بعض دفعہ جرم شوقیہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو اسلام نے پہلے نظام ایسا بنایا کہ جرم کرنا غیر ضروری بھی ہو جائے، اور عبرت ناک سزا اس کی پھر بعد میں رکھ دی گئی کہ کوئی جرم کی طرف آنے کی کوشش نہ کرے۔ لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کر دی گئیں۔ اب اتنا بہترین نظام، فلاح کا، اصلاح کا نظام ہو، ویلفیئر اسٹیٹ ہو، سب کی ضروریات پوری ہو رہی ہوں، اور پھر بھی کوئی ان قوانین کو اگر توڑے تو پھر ان کے لیے سزائیں ہیں۔ تو بات اسلام نے شروع کی نظام سے، سسٹم سے۔ اسلام نے بات سزاؤں سے نہیں شروع کی، اس لیے کہ جب تک عدل اور قسط کا نظام قائم نہ ہو، جیسے کہ کہا گیا پچھلی آیات میں کہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، پہلے تو عدل اور قسط کا نظام قائم کرو، پہلے تم شریعت کے قوانین کو نافذ کرو، اس لیے کہ شریعت ہی تو نظام عدل اور قسط ہے، انصاف تو آئے گا ہی شرعی قوانین کے نافذ کر لینے سے۔ پہلے یہ نظام قائم کرو، جب یہ نظام قائم ہو گیا پھر اگر کوئی اس کو توڑتا ہے تو پھر اب اس کے لیے سزائیں ہیں۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اس لیے کہ اگر عدل قائم کیے بغیر معاشرے میں سزاؤں کو پہلے نافذ کیا جائے تو اس سے فائدہ ظالم ہی اٹھائیں گے۔ اس سے تو جنہوں نے ناجائز طریقے سے دولت جمع کی ہے، لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، لوگوں کو ان کی جائز حق نہیں دیتے، وہ تو سارے مالدار ہوں گے، اور جو بیچارے مظلوم ہیں، ضرورت مند ہیں، بھوکے ہیں، دوا کے ان کے پاس پیسے نہیں، وہ مجبور ہو کر جب جائز ذرائع سے ان کو پیسہ نہیں ملے گا تو پھر تو وہ ڈاکے بھی ڈالیں گے، چوری بھی کریں گے۔ تو کون پکڑا جائے گا؟ جب نظام قائم کیے بغیر، نظام عدل اور قسط قائم کیے بغیر اسلامی سزائیں نافذ کر دی جائیں گی، فائدہ کس کا ہوگا؟ حفاظت کس کی ہوگی؟ ظالم کی ہوگی، اور غریبوں مسکینوں کے ہاتھ پاؤں کٹ رہے ہوں گے۔
یہ اسلام کا مزاج نہیں. سزاؤں سے کبھی بات شروع نہیں ہو سکتی. ہم سمجھتے کہ آج ہم سب کو کوڑے مارنے شروع کر دیں تو سارا اسلام آ جائے گا. کبھی بھی نہیں آئے گا. پہلے نظام بنانا ہے. تو اب ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی کی تاکید کی جا رہی ہے. فرمایا آیت نمبر 35 سورۃ المائدہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو.